کیا پاکستان خانہ جنگی کے دہانے پہ ہے؟ بے شمار حلقوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو صورتحال ہے پاکستان کی، جس طریقے سے سپریم کورٹ کے ججز کو، چیف جسٹس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کبھی ایسا آج تک نہیں ہوا۔ عدلیہ کے خلاف قومی اسمبلی جو ہے وہ قرارداد پاس کر دیتی ہے، پی ایم ایل این جو ہے وہ کہتی ہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ ریزائن کریں، وہ استعفیٰ دیں۔ یہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ کسی میں ہمت ہے کہ وہ یہ کہے کہ آرمی چیف جو ہے وہ ریزائن کریں، کہ جو سینئر جنرلز ہیں وہ ریزائن کریں؟ تو انہوں نے تو ایسا پینڈوراز باکس کھول دیا ہے اپنی ذاتی دشمنی میں عمران خان کے خلاف، کہ عدلیہ جو ہے، سپریم کورٹ جو کہ کسٹوڈین ہے ملک میں انصاف کی، چیف جسٹس جو کہ سمبل ہیں، ان کے خلاف آپ نے کیا کچھ نہیں کیا۔ ججز کو، جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں، ان میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی، ان کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی۔ یہ کہاں ہوتا ہے کہ قومی اسمبلی قرارداد پاس کرے کہ ہم نہیں مانتے سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو کہ پنجاب میں جو ہے وہ 14 مئی کو انتخابات ہوں؟ آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ سپریم کورٹ کا ججمنٹ آ گیا، اس پہ پھر بحث چھڑی گئی کہ اختلافی فیصلہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، فل کورٹ بنایا جائے۔ آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ ہماری پسند کے ججز جو ہیں وہ رکھے جائیں۔ تو پاکستان جو ہے وہ خانہ جنگی کی طرف بڑھا ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ ایک بند گلی میں جو ہے یہ ملک جا چکا ہے، کہ جہاں پہ اتنا زیادہ جو ہے تعصب ہو، جہاں پہ اتنی زیادہ جو ہے آپ اقدامات اٹھا رہے ہیں، ایک پلر آف اسٹیٹ یعنی عدلیہ، جوڈیشری کے بعد، اور پھر یہ تعصب دینا کہ بھائی ججوں کی اکثریت ہمارے ساتھ ہیں، وہ اقلیت میں ہیں، ہم اقلیت کا فیصلہ نہیں مانتے، تو یہ تو بہت ہی برا ہو رہا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اس گناہ میں شریک ہیں، جو اس سازش میں شریک ہیں، سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کو گندہ کرنے کے لیے، ان کے ساتھی ججز کو گندہ کرنے کے لیے، جو فیصلہ دیا ہے سپریم کورٹ نے حال ہی میں کہ پنجاب میں 14 مئی کو انتخابات ہو، اس کو متنازع بنانے کے لیے، یہ چیز، اس چیز کو تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی، اور اس کی ان لوگوں کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی، خاص طور پہ پیپلز پارٹی جو کہ کسٹوڈین آف 1973 کانسٹیٹیوشن کے جو بانی پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، ان کا دیا ہوا آئین، اور لوگ بھی تھے، مگر ظاہر ہے کہ وہ آرکیٹیکٹ تھے اس آئین کے، اس آئین کو آپ نہیں مانتے اپنے مفادات کے لیے۔ تو یہ جو مفادات کی سیاست کر رہی ہے پیپلز پارٹی خاص طور پہ، اور یہی وہی سیاست ہے جو کہ پی این اے کر رہی تھی، پاکستان نیشنل الائنس کر رہی تھی، اور جو کہ جماعت اسلامی کر رہی تھی ضیاء اللہ کے ساتھ مل کے، کہ بھٹو کو پھانسی دے دو، کہ بھٹو کو راستے سے ہٹا دو، سازشیں کی جمہوریت کے خلاف۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہی، اور پیپلز پارٹی جس کو کہ کھڑا ہونا چاہیے تھا آئین کے لیے، جمہوریت کے لیے، ٹھیک ہے آپ کے عمران خان سے اختلافات ہیں، پی ٹی آئی سے اختلافات ہیں، مگر آپ میں کوئی اصولی سیاست نہیں ہے۔ یہی چیز جو ہے وہ مینگل گروپ ہے، بی این پی کا مینگل گروپ، وہ کیوں کر رہا ہے؟ عوامی نیشنل پارٹی کیوں خاموش ہے؟ اور جماعتیں کیوں خاموش ہیں؟ پی ایم ایل این کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے جو خوف ہے، عمران خان اس کے اعصاب پہ سوار ہے، وہ تو سمجھ میں آتا ہے، مگر باقی پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹی ہے، اے این پی ہے، یہ کیوں خاموش ہے؟ یہ کیوں مصلحت کے شکار ہیں؟ یہ کیوں مفاد پرستی کی سیاست کر رہے ہیں؟ اور یہی ذمہ دار ہوں گے کہ اگر عدلیہ کے خلاف، چیف جسٹس کے خلاف معاملات خراب ہوتے ہیں، اور انہوں نے سرخ لائن عبور کر لی ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ اپنے اقتدار کو دوام بخشا جائے، انتخابات جو ہے وہ نہ ہوں پنجاب میں، اور پھر کے پی کے میں، اور ملک میں انتخابات نہ ہوں، تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ خانہ جنگی کی صورت میں نکلے گا، کیونکہ پاکستان بدل چکا ہے۔ اب یہ پاکستان نہیں ہے جو کہ 1950 میں، 1960 میں، 70 میں، 80 میں، 90 میں، 2000 کے بعد، یہ مختلف پاکستان ہے۔ ایک ایسی نسل
تیار ہو گئی ہے جس کو جھوٹ کو جھوٹ، سچ کو سچ، غلط کو غلط، صحیح کو صحیح کہنے کی ہمت ہے. اور اگر وہ کھڑے ہو گئے، اس ملک کے نوجوان کھڑے ہو گئے، اور کس نے ان کو روکا ہوا ہے؟ کس نے پاکستان کو خانہ جنگی کے راستے پہ جانے سے روکا ہوا ہے؟ عمران خان نے. اگر آپ عمران خان کو مائنس کر دیں، راستے سے وہ ہٹ جائے، تو اس ملک میں کشت و خون، اس ملک میں خانہ جنگی، جو ادارے جو جس طریقے سے پولرائز ہوئے ہیں، ڈیوائیڈ ہوئے ہیں، بیوروکریسی، فوج، عدلیہ، آپ دیکھ لیجئے، سیاسی جماعتیں، تو آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں اس ملک کو؟ تو اس لیے ہوش کے ناخن لیں اور ملک کو خانہ جنگی سے بچائیں. اور خانہ جنگی ایک دفعہ شروع ہو جائے، ایک دفعہ فوج میں، اللہ نہ کرے فوج میں یہ عمل شروع ہو جائے جو یہ سپریم کورٹ کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ہم چیف جسٹس کو نہیں مانتے، تو فوج میں بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آرمی چیف کو نہیں مانتے. اور ویسے بھی آرمی چیف کے خلاف ایک مہم جو ہے وہ چل رہی ہے کہ وہ تو ریٹائرڈ ہیں، وہ 27 نومبر کو ریٹائر ہو گئے تھے، 26 نومبر یا 27 کو ریٹائر ہو گئے تھے، اور وہ غیر قانونی طور پہ ہیں. وہ الگ بحث ہے، اس میں نہیں پڑھا. مگر فوج کا ادارہ جو ہے، چیف جسٹس جو ہوتا ہے وہ چیف جسٹس ہے، وہ سربراہ ہے سپریم کورٹ کا، یہ اس کا حق ہے، چاہے وہ کچھ چیف جسٹس سے زیادتی کریں یا نہیں کریں، مگر ان کا رائٹ ہے کہ وہ بینچ بنائیں، کس طرح کی بینچ بنائیں، فل کورٹ بنائیں، ہاف کورٹ بنائیں، فل بینچ بنائیں، ہاف بینچ بنائیں، یہ ان کا حق ہے جو ان کو آئین دیتا ہے. آپ نے وہ چیز لینے کی کوشش کی، آپ نے ایک بل پاس کر لیا جو کہ متنازع ہے کہ آئین میں ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے، تو وہ صدر کے وہ چیلنج ہوگا سپریم کورٹ میں. تو اگر فوج کے جنرل جو ہیں، کور کمانڈرز جو ہیں، وہ کہہ دیں کہ ہم چیف آرمی صاحب کو نہیں مانتے، اللیگل ہیں، وہ غیر قانونی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ آپ نے یہ روش شروع کی ہے ڈیوائیڈ کرنے کی، بانٹنے کی، تنازعات کو ہوا دینے کی، ایک ادارے میں، سپریم کورٹ میں. اور یہ پی ایم ایل این کی پرانی روش ہے، اس نے پہلے بھی کیا. 1997 میں 1997 میں سپریم کورٹ پہ حملہ کروایا، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف مہم چلائی، اور ایسی مہم چلائی کہ ان کو چھوڑنا پڑا. اب یہ اس چکر میں ہے کہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال صاحب، وہ بھی جو ہے وہ ریزائن کر دیں، وہ چھوڑ دیں، تاکہ سپریم کورٹ پہ ہمارا قبضہ ہو جائے. یہ پی ایم ایل این کی پرانی روش ہے، اور سپریم کورٹ میں قبضہ ہو جائے. اب فوج جو ہے، یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ آرمی چیف جو ہے وہ نمائندگی کرتا ہے پوری فوج کی. یہ بھول جائیں کہ وہ آپ کی سپورٹ کرے گا، کیونکہ اس کو اپنے رفقا کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. اور اگر اس نے کوشش کی سودے بازی کرنے کی، اس نے کوشش کی کمپرومائز ہونے کی، تو ظاہر ہے کہ فوج میں ریزنٹمنٹ ہوگی. اور جب فوج میں ریزنٹمنٹ ہوگی تو ایک پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، اور اگر فوج جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، جیسے کوشش کی گئی ہے سپریم کورٹ کو ڈیوائیڈ کرنے کی، تو اس ملک کا کیا ہوگا؟ معاشی طور پہ یہ ملک جو ہے وہ بالکل برباد ہو گیا، سیاسی طور پہ جو ہے وہ ایک بحران سے نکل نہیں سک رہا. اور بڑے مسائل ہیں اس ملک میں. دہشت گردی کا مسئلہ ہے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی حال ہی میں، اس میں دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا. تو اب یہ اتنے سارے مسائل، اتنے سارے ایشوز، تو انہوں نے پی ایم ایل این نے، جے یو آئی نے مل کے ایک اور محاذ کھول لیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف. اور اس کا نتیجہ جو ہے برا ہوگا، اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا، سنگین نتائج ہوں گے اس کے، اور ملک جو ہے وہ پھر خانہ جنگی کی طرف جائے گا. بہت شکریہ.